نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جی سامعین، ہمارے پاس ایک ویڈیو موصول ہوئی ہے عبداللطیف صفدر کی۔ انہوں نے ایک ویڈیو میں ریکارڈنگ میں اہل حدیثوں پر اعتراض کرتے ہوئے ایک بات چھیڑ لی۔ اس حضرات سے ہمارا ایک سوال ہے کہ کیا کوئی دیوبندی اگر اہل حدیث بنتا ہے، اہل حدیث جماعت میں شامل ہوتا ہے، تو کیا اس بات کو اہل حدیث حضرات خود کے حق پر ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں؟ اگر اہل حدیث حضرات کسی کے اہل حدیث ہونے کو اہل حدیث جماعت کے حق پر اور صحیح ہونے پر دلیل بتلاتے ہیں تو ذرا اس سابقہ اہل حدیث مولوی کو بھی سن لیجئے، جو پیر بدیعالدین شاہ راشدی کا شاگرد تھا اور ان کے مدرسے میں مدرس بھی رہا ہے، جو شیعہ ہو گیا، اور نہ صرف شیعہ ہوا ہے بلکہ شیعوں کا مناظر ہے وہ اب۔ بالخصوص ایک بندے کے حساب سے جو بندہ بالکل یعنی کہ اہل حدیث قطعاً نہ تھا نہ ہے، وہ اس کا نام شاید عبداللہ جروار کا نام لیا جاتا ہے، وہ بندہ جو سکھر کی طرف سے ہیں، تو وہ اپنی تقاریر میں یا یہ عبداللطیف صفدر نے جو یہ کہا کہ وہ شیخ العرب والعجم علامہ سید بدیعالدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کا شاگرد تھا اور وہ بعد میں کیا ہو گیا، شیعہ ہو گیا۔ تو ہم تو بخوبی اس کو جانتے ہیں، لیکن ان مقلدین کے جو حملے ہوتے ہیں پھر اللہ ان کو ہدایت دے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ الزام لگاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ آپ اہل حدیث حضرات مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ اگر کوئی بندہ یعنی کہ اہل حدیث ہو جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ اس کو آپ حق پر سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو یعنی کہ اہل حدیث ہو جائے اور اس کے بعد پھر وہ کیا ہو جائے، شیعہ ہو جائے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ اہل حدیثوں سے سوال کرتے ہیں۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے محترم، اگر کوئی اہل حدیث سے شیعہ ہو جائے تو ہماری یعنی کہ جماعت اور مسلک پر کسی چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اہل حدیث کے بعد شیعہ ہو، قادیانی ہو، مرزائی ہو، حنفی ہو، بریلوی ہو، وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ اہل حدیث منہج کو سمجھ نہیں سکے، کیونکہ آپ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے ایک ایسی بات کر دی جو کہ بچوں میں بھی شاید یہ بات معروف ہو کہ بچے جو معمولی سی چھوٹی سی حرکت کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں نا، آپ نے ایسی حرکت کر لی۔ پتہ ہے وہ کیوں؟ کیونکہ اہل حدیث کے بعد اگر کوئی اہل حدیث کا بندہ شیعہ ہو، قادیانی ہو، فار ایگزامپل جو بھی ہو، اس میں ہمارا کیا جائے؟ پہلے آپ یہ تو سمجھیں، کیونکہ ہم تو حق اور سچ صرف اہل حدیث کو سمجھتے ہیں، نہ ہم آپ حنفیوں کو سمجھتے ہیں، نہ ہم شیعہ کو سمجھتے ہیں، نہ ہم بریلویوں کو سمجھتے ہیں، ہم تو کسی کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم تو حق اور سچ یعنی حق والی جماعت، طائفہ منصورہ اہل حدیث ہی ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی آپ نے ایسی بات کہہ دی جس کا سر ہے نہ پاؤں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ پہلے آپ اس جواب کو سنیں۔ آپ نے کہا کہ کیا آپ اس کو حق پر سمجھتے ہیں جو کوئی بندہ اہل حدیث بن جائے؟ الحمدللہ ہم اس کو حق پر سمجھتے ہیں، کیونکہ اس نے بدعت، شرک، تقلید جیسی پٹی کو اتار کر اس نے حق تسلیم کیا، اس نے سچ تسلیم کیا، اس نے قرآن اور حدیث کو اخذ کیا، اس قرآن و حدیث کو لیا، تو اب وہ تو حق پر ہے۔ اور تب تک وہ حق پر ہے جب تک ان دو چیزوں پر وہ گامزن ہے، یعنی قرآن اور حدیث۔ اس کے بعد دوسرا جواب آپ سنیں، اگر کوئی شیعہ ہو جائے تو ہم اس کو حق پر نہیں سمجھتے، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ نہ تو ہم شیعہ کو حق پر سمجھتے ہیں، نہ ہم آپ جیسوں کو یا آپ کے مسلک کو حق پر سمجھتے ہیں۔ حق کا مسلک اور جماعت اگر کوئی ہے تو وہ اہل حدیث ہے، یہ آپ کے اکابر بھی مان چکے الحمدللہ۔ آپ تو اس سے انکار کرتے ہیں، لیکن آپ کے اکابرین اس سے انکار نہیں کرتے۔ اب تیسرے جواب کو سنیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو آپ جروار صاحب کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ اہل حدیث سے شیعہ ہو گیا، تو محترم یہ پہلی بات یہ کہ یہ اہل حدیث تھا ہی نہیں، یہ تقیہ باز شیعہ تھا۔ جیسے کہ انجینئر مرزا آج کے دور کا ہے کہ اس نے کبھی کسی کے پاس جا کے چند انٹرویوز لیے اور اس کو کہا کہ میں یہ جماعت میں ہوں، میں اہل حدیث ہوں، کبھی کہا کہ میں حنفی ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اصل میں یہ ایک بندہ تھا ہی شیعہ، کبھی بھی وہ اہل حدیث نہیں تھا۔ تو جروار بھی بالکل اسی طرح
وہ اہل حدیث کبھی بھی نہیں تھا. ہم نے اپنے اکابرین سے پوچھا, ہم نے اس بات کی تحقیق کی کہ آیا کہ یہ اس بندے نے شیخ بدی رحمہ اللہ کہ ہاں علم حاصل کیا کہ نہیں. تمہارے اکابرین نے کہا کہ علم حاصل کرنا تو دور کی بات ہے, یہ بندہ آیا تھا صرف اور صرف مناظر سیکھنے, یعنی کہ مناظرے کا فن سیکھنا. یہ اس بندہ اس کو صرف یہ نصیب ہوا. اس کے بعد اس نے کبھی اہل حدیث جماعت کو تسلیم کیا ہی نہیں تھا, تو یہ شیعہ کیسے بنا؟ یہ اول سے لے کر آج تک یہ شیعہ تھا, شیعہ یہ. تو آپ اس بات کو سمجھیں, ہمارے کسی بھی عالم دین نے کبھی بھی اس سے یعنی کہ کوئی استفادہ حاصل نہیں کیا. یہ آپ کی جھوٹ پروپیگنڈا ہے, اور وہ خود بھی جھوٹ بولتے کہ میں نے اس کو بھی تعلیم دی ہے, میں نے ان کو بھی تعلیم دی ہے, میں نے یہ بھی بولا, کیونکہ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ مناظر سیکھے, مناظرے کا فن سیکھے. اس کے بعد وہ جیسے شاہ صاحب کے پاس سے گیا تو وہ پہلے سے شیعہ تھا, آج بھی شیعہ ہے. اس کے بعد آپ اس بات کو بخور سمجھیں, اگر بالفرض ہم اس کو شیعہ بھی مان لیں کہ بھائی یہ اہل حدیث تھا اور اہل حدیثوں کے بعد یہ شیعہ ہو گیا, آپ کے بقول ہم بالفرض اس کو مان بھی لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ تنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو کہ اہل حدیثوں سے ایک بندہ شیعہ ہو گیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, کیا آپ نے نہیں پڑھی کہ ایک بندہ جو اہل کتاب سے جن کا تعلق تھا وہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اسلام قبول کیا, تو اسلام قبول کرنے کے بعد جب وہ واپس گیا تو اسی اہل کتاب کے منہج پر چلا گیا, یعنی کہ وہ مرتد ہو گیا. تو نعوذ باللہ استغفر اللہ, یا آپ اللہ کے رسول کریم پر الزام لگائیں گے؟ کیا اس کی تعلیم پر آپ الزام لگائیں گے؟ تو اسی باتیں آپ کیسے کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ شیعہ ہو گیا تو اہل حدیث کی شکست ہو گئی, یہ ہو گئی, وہ ہو گئی؟ نہیں بھائی, یہ باتیں آپ لوگوں کی فضول ہیں. اس سے آپ کا کچھ بھی مقصد آپ کو حاصل نہیں ہوگا. آپ کے یہ پروپیگنڈے ہی رہیں گے, آپ اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. ہم اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ جیسوں کو حق سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.